السلام علیکم۔ سپہر کے 3 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے سوئٹزرلینڈ کے صدر اور عوام کو ان کے قومی دن پر مبارکباد دی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب سٹارٹ اپ فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں امن بورڈ کے تحت ہونے والی مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مظفر آباد ڈویژن میں رائے شماری کل ہوگی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران سال کے پہلے 7 ماہ میں 21 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی ہاکی سیریز کا دوسرا میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے سوئٹزرلینڈ کے صدر گائے پارمیلین وفاقی کونسل اور عوام کو ان کے قومی دن پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور تعمیری تعاون پر مبنی خوشگوار اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، زراعت، دواسازی، پہاڑی سیاحت، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون آئندہ برسوں میں مزید فروغ پائے گا، جس سے دونوں ملکوں کے عوام مستفید ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کے اجلاس میں مانسون بارشوں کے رواں سلسلے کے دوران قومی سطح پر تیاریوں اور امدادی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر پروفیسر احسن اقبال نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کی صدارت کی۔ کمیٹی کو حالیہ مانسون بارشوں کے باعث پیش آنے والے واقعات، امداد اور بچاؤ کی جاری کارروائیوں کی صورتحال اور متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں پر ہونے والی پیش رفت پر جامع بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی نے وفاقی وزارتوں، صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لیا اور متاثرہ علاقوں میں عوام کے تحفظ، امدادی کارروائیوں، بچاؤ کی کوششوں اور بنیادی سہولتوں کی بحالی کے لیے ان کی انتھک کاوشوں کو سراہا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے صحت کی بنیادی سہولتیں عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے صحت کے نظام میں اصلاحات اور اسے جدید بنانے کے حکومتی عزم کا احاطہ کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں گورنمنٹ جیکب بلائنڈ ڈسپنسری کی توسیع اور اپ گریڈیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں صفائی ستھرائی یقینی بنانا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کراچی کی 5 ڈسپنسریوں کو اپ گریڈ کر کے ثانوی درجے کے صحت کے سہولتی مراکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جہاں عوام کو 24 گھنٹے خدمات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب سٹارٹ اپ فنڈ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ ٹیکنالوجی اور جدت کے شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے لاہور میں امریکی کاروباری وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کی منتقلی اور تکنیکی معاونت کے شعبوں میں امریکہ کے ساتھ تعاون کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف 15 لاکھ جدید ٹیکنالوجی کے ماہر گریجویٹس تیار کرنا ہے، جن میں 40% حصہ خواتین کا ہوگا۔ اس کے علاوہ 1200 سٹارٹ اپس اور 32,000 انٹرنز کی بھی معاونت کی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں 20 خصوصی اقتصادی زونز اور 2 ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز موجود ہیں، جہاں ون ونڈو سرمایہ کاری سہولت کے نظام اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کاروبار سے متعلق منظوریوں کا عمل آسان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل وفاقی سطح پر سرمایہ کاری سے متعلق معاملات تیزی سے آگے بڑھانے میں بھی معاونت فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے سلسلے میں امن بورڈ کے تحت ہونے والی مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان، امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ سمیت ثالثی کرانے والے ممالک کی مسلسل کوششوں کو بھی سراہتا ہے اور توقع رکھتا ہے کہ اس پیش رفت کے نتیجے میں غزہ امن منصوبے کے تحت کیے گئے تمام وعدے منوان پورے کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یقین ہے کہ یہ کوششیں فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حق
کے خود ارادیت کے حصول میں مددگار ثابت ہوں گی، جو بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی قانونی اصولوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق قابل اعتماد سیاسی عمل کے ذریعے ممکن ہوگا۔ ترجمان نے کہا کہ یہ عمل 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک آزاد، خود مختار، متصل اور قابل عمل ریاست فلسطین کے قیام پر ختم ہونا چاہیے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں جامع عوامی ضروریات پر مبنی اور ترقی پر مرکوز پالیسی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے مصنوعی ذہانت کی عالمی کانفرنس اور عالمی AI نظم و نسق سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اقوام متحدہ کی بریفنگ کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو عالمی مصنوعی ذہانت کی معیشت میں مؤثر انداز میں شریک ہونے کے لیے اعداد و شمار، کمپیوٹنگ صلاحیت، مصنوعی ذہانت کے ماڈلز، جدید آلات اور تکنیکی مہارت تک مساوی رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ عاصم افتخار احمد نے جامع کثیر جہتی تعاون کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان، چین اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا تاکہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سب کے لیے مشترکہ خوشحالی اور پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ISPR نے ملک بھر کے طلباء کے لیے سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کا اہتمام کیا ہے۔ اس پروگرام میں ملک کے 21 مختلف مقامات سے 6150 سے زائد طلباء حصہ لے رہے ہیں۔ معروف تجزیہ کار اور دانشور احمد حسن العربی نے پروگرام کے شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جدید طرز حکمرانی اور انتظامی اصلاحات بھی ناگزیر ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مظفر آباد ڈویژن میں رائے شماری کل ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کی عام نشستوں کے ساتھ ساتھ کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی ووٹنگ کرائی جائے گی۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مہاجرین نے 12 مخصوص مہاجر نشستوں کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہیں اپنی شناخت، ثقافت اور نمائندگی کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں مقیم جموں کشمیر کے مہاجرین نے کہا کہ ان کی شناخت، نمائندگی اور پاکستان سے وابستگی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی مسلسل حمایت اور یکجہتی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ مہاجرین نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہر مشکل وقت میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ بھی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اسی غیر متزلزل عزم کے تحت جموں کشمیر کے مہاجرین کو نمائندگی برقرار رکھنے کے لیے 12 مخصوص نشستیں مخصوص کر رکھی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران رواں سال کے پہلے 7 ماہ میں 21 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، راشٹریہ رائفلز، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، خصوصی آپریشنز گروپ اور دیگر بدنام زمانہ اداروں نے محاصرہ اور تلاشی کی 1500 سے زائد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران نوجوانوں، طلباء، سیاسی کارکنوں اور خواتین سمیت 4650 شہریوں کو گرفتار کیا۔ زیادہ تر افراد کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اسپین کے علاقے سیوٹا میں مراکش کے بڑی تعداد میں تارکین وطن کے زبردستی داخل ہونے کی کوشش کے دوران کم از کم 57 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسپانوی حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 60,000 تارکین وطن نے زمینی اور سمندری راستے سے سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کی، جن میں سے تقریباً 25,000 افراد کو واپس مراکش بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ سری لنکا کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی ہاکی سیریز کا دوسرا میچ آج اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے پیام پاکستان کی خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز کے سلسلے میں اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خبروں کے فوراً بعد 2 قومی نظریہ کی فکری بنیادیں کے موضوع سے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کوئٹہ، مظفر آباد 32، پشاور 34، گلگت 35،
مری 23, جبکہ سری نگر 27, جموں 33 اور لیہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan News Official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔